السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، رواہ الترمذی۔ مشتاق بھائی، سوال آپ نے پوچھا کہ خاوند اگر بیوی کو طلاق کا حق دے دے، یعنی خاوند بیوی کو حق طلاق تفویض کر دے کہ تو بھی مجھے طلاق دے سکتی ہے، اور عورت پھر اگر اپنے خاوند کو یعنی اپنے آپ کو طلاق دے، عورت کو اس کے خاوند نے طلاق کا حق تفویض کر دیا اور عورت اپنے آپ کو طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی؟ تو جواب ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اس سلسلے میں علماء احناف کا اور فقہ حنفی کا یہ کہنا ہے متفقن علیہ کہ طلاق واقع ہو جائے گی جب خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا، اور عورت اگر اپنے نفس کو اپنے آپ کو طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، فقہ حنفی اور دیوبندی بریلوی وغیرہ۔ اور اس میں اہل الحدیث علماء کی رائے بھی یہی ہے کہ طلاق کا حق تفویض ہونے پر عورت اپنے آپ کو طلاق دے تو طلاق ہو جائے گی، مگر کچھ علماء اہل الحدیث نے اس کی مخالفت بھی کی ہے، اور دونوں اپنے پاس اس سلسلے میں دلائل بھی رکھتے ہیں، اور طلاق کے تفویض کے حوالے سے یعنی تفویض طلاق کے حوالے سے اس پر ہدایہ نے فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہدایہ نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، اور اس پر شرح ہدایہ اشرف الہدایہ نے بھی تفصیلاً گفتگو کی۔ ہم سب سے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ اس سلسلے میں حدیث کیا ہے۔ یہ جامع ترمذی ہے اور اس میں ابواب الاحکام عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ہے، باب ما ذکر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات۔ جو حدیث پڑھی اس حدیث کے راوی عمرو بن عوف المزنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ روایت جامع ترمذی میں 1352 نمبر کی یہ روایت۔ اس روایت کے حوالے سے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے، اور علامہ زبیر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، صحیح لغیری۔ اور یہی روایت ابن ماجہ میں 2353 نمبر پر ہے، اور یہی روایت ابو داود کے اندر 3594 نمبر پر ہے۔ عمرو بن عوف المزنی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں، متن میں نے تھوڑا سا شروع میں پڑھا، حدیث پوری پڑھ دیتا ہوں، پورا ثواب حاصل ہو جائے۔ الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کرانا درست ہے، بشرطے کہ اس صلح سے کوئی حلال چیز حرام یا کوئی حرام چیز حلال نہ ہو۔ والمسلمون علی شروطہم، اور مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں۔ یہ روایت کا وہ حصہ ہے جو اس سوال سے متعلقہ ہے کہ خاوند اگر بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دے، والمسلمون علی شروطہم،
اور مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں، الا شرطن حرم حلالا، بشرطے کہ کوئی ایسی شرط نہ ہو جو کسی حلال کو حرام، او احل حراما، یا حرام کو حلال بنا دے۔ اور امام ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ اب اس حدیث میں ہمارے سوال کا جواب ہمیں ملا، والمسلمون علی شروطہم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں، یعنی دو بندے یا دو جماعتیں یا دو لوگ یا مرد عورت یا نکاح کرنے والا جوڑا میاں بیوی جو نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اور نکاح ہو رہا ہے اور نکاح کرنے چلے ہیں، تو جب آپس میں دو لوگ کوئی شرط طے کر لیں، اب اس شرط کی پابندی کرنا لازم ہے۔ کس نے فرمایا؟ امام اعظم محمد بن عبداللہ جناب محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، والمسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں۔ یہ جملہ اس جواب کی تائید کرتا ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دے یا عورت یہ حق اپنے لیے تفویض کروا لے، میاں بیوی بننے جا رہے ہیں، نکاح ہونے جا رہا ہے، ان کے بیچ میں جو بھی شرطیں طے پاتی ہیں ان شرطوں کی پابندی کرنا لازم ہے۔ ہاں ایسی شرط نہ ہو کہ جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنا دے، یعنی مثال کے طور پر عورت شرط لگاتی ہے کہ میاں صاحب میں پردہ نہیں کروں گی، تو یہ حرام عمل ہے، اس شرط کو پورا نہیں کیا جائے گا، یا اس طرح کی کوئی اور شرط ہو۔ اب عورت نے شرط طے کروا لی کہ مجھے بھی طلاق کا حق ہوگا، یا مرد نے یہ کہہ دیا کہ تجھے بھی طلاق دینے کا حق ہوگا اپنے آپ کو، تو پھر اس شرط کی پابندی لازم ہے۔ والمسلمون علی شروطہم، جامع ترمذی 1352 نمبر کی یہ حدیث۔ اب یہ سب سے پہلے تو ہمارے سامنے یہ حدیث آ گئی، اس کے بعد اس سلسلے میں پھر دیگر روایات بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ہم آ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرطیں جن کے ذریعے تم نے عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہیں، پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ تو اب یہاں بھی ہمیں معلوم ہوا کہ نکاح ہو رہا ہے، شادی ہونے جا رہی ہے، اور دو خاندانوں یا دو لوگوں میں شرط طے ہو رہی ہیں، شرطیں طے ہو رہی ہیں، اگر ان میں سے جو شرائط رکھی گئی ہیں ان شرائط کا پورا کرنا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، الا یہ کہ کوئی شرط حرام کو حلال یا حلال کو حرام بنا دے۔ تو اگر میاں بیوی آپس میں یہ شرط طے کر لیتے ہیں یا عورت اپنے لیے یہ شرط طے کروا لیتی ہے اور اس کا ہونے والا خاوند اس پہ ایگری ہو جاتا ہے کہ تجھے بھی اپنے آپ کو طلاق دینے کا اختیار ہوگا، تو جب وہ عورت اپنے نفس کو اپنے آپ کو طلاق دے گی تو کیا بنے گا؟ طلاق واقع ہو جائے گی، اس سے کیا ہوگا؟ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اس لیے اس سوال کے جواب میں یہ معاملہ ہمارے سامنے آیا کہ اس طریقے پر طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں فقہ کی طرف۔ فقہ نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے؟ اشرف الہدایہ شرح ہدایہ، جی ہدایہ شریف کی ایک بہترین شرح ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے پر بحث کی گئی۔
اور یہاں بھی یہی بات بتائی گئی کہ جب خاوند اپنی بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دے تو طلاق اس صورت میں واقع ہو جائے گی۔ اشرف الہدایہ کتاب الطلاق باب تفویض الطلاق، طلاق کے سپرد کرنے کا بیان۔ وَإِذْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِي يَنْوِي بِذَلِكَ الطَّلَاقَ أَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ فَلَهَا أَن تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ فَإِنْ قَامَتْ مِنْهُ أَوْ أَخَذَتْ فِي عَمَلٍ آخَرَ خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا لأن المخیرۃ لہا المجلس باجماع الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کہا کہ جب اپنی بیوی سے کہا، یعنی خامد نے بیوی سے کہا کہ تجھے اختیار ہے ہاں جی اپنے آپ کو طلاق دینے کا، ٹھیک ہے جی، یا یہ کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے، تو اس صورت میں اگر وہ اپنے آپ کو طلاق دے تو عورت کے لیے جائز ہے جب تک وہ اپنی اسی مجلس کے اندر موجود رہے۔ پس اگر اس مجلس سے کھڑی ہو گئی یا دوسرے کام میں لگ گئی تو اختیار اس کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ جس عورت کو اختیار دیا گیا ہے اس کے واسطے مجلس ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک مجلس کے حوالے سے۔ اور اسی طرح خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا اختیار دیا اور اس پر کیا کہا کہ وَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ مَتَىٰ شِئْتِ فَلَهَا أَن تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ لِأَنَّ كَلِمَةَ مَتَىٰ عَامَةٌ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ فِي أَيِّ وَقْتٍ شِئْتِ۔ اگر خاوند نے بیوی سے کہا کہ تو اپنے نفس کو طلاق دے، یعنی اپنے آپ کو طلاق دے جس وقت تو چاہے، تو عورت کو اختیار ہے کہ اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو طلاق دے مجلس میں اور غیر مجلس میں، یعنی ابھی دے دے یا بعد میں، کیونکہ کلمہ متاع تمام اوقات میں عام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کو اس کے خاوند نے طلاق کا حق تفویض کر دیا تو اس صورت کے اندر طلاق ہو جائے گی۔ اور اسی طرح وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَةٍ طَلِّقِي نَفْسَكِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَوْ نَوَىٰ وَاحِدَةً فَقَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِي وَهِيَ وَاحِدَةٌ رِجْعِيَّةٌ، اور جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے اور شوہر کی کوئی نیت نہیں یا اس نے ایک طلاق کی نیت کی ہے، پس عورت نے کہا میں نے اپنے آپ کو طلاق دی تو یہ ایک رجی طلاق واقع ہوگی وغیر ذالک۔ تو ہمارے سامنے حدیث بھی آ گئی اور فقہ حنفی بھی آ گئی کہ اگر خاوند نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا تو اس صورت میں طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بعض اقوال نقل کیے گئے ہیں، جن میں سے بعض صحابہ سے بھی یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں۔ اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ اس صورت میں ہیں کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا جاتا ہے، اذا قال الرجل امرأته، جب ایک شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہاں جی، تو جب عورت اپنے آپ کو طلاق دے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا أَمْرُكِ بِيَدِكِ فِي تَطْلِيقَةٍ أَوْ اخْتَارِي تَطْلِيقَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، تو اس صورت میں جب خاوند نے بیوی کو طلاق کا حق تملیک کر دیا، اختیار دے دیا، اور عورت نے اگر اسے استعمال کر لیا اور اپنے آپ کو طلاق دی تو طلاق رجی جو ہے وہ واقع ہو جائے گی وغیر ذالک۔ اور بہتر ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو طلاق کا حق تفویض نہ کرے، سپرد نہ کرے، کہ اس سے اس بات کا خدشہ ہے کہ طلاق کا ہونا اور زیادہ بڑھ جائے گا، جبکہ حسن درجے کی روایت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ اور اسی طرح جن علماء کرام نے مخالفت کی انہوں نے صحیح بخاری میں سے 2168 نمبر کی روایت سے استدلال کیا، 2168 نمبر کی یہ روایت، اور اس روایت میں لمبی حدیث ہے، اس میں ہے کہ ما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں کہ جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، اور جو شرط کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہے۔ تو بہرحال علماء کی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ خاوند بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دے، سپرد کر دے طلاق دینے کا حق، اور عورت اپنے آپ کو طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر اس طرح کیا تو اسی طرح طلاق واقع ہوگی، اور اسی مجلس میں وہ طلاق دے گی اپنے آپ کو تو طلاق ہوگی۔ اور اگر وہ اسے طلاق کا حق تفویض کرتا ہے، سپرد کرتا ہے کہ تو جب بھی اپنے آپ کو طلاق دے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی، ایک طلاق طلاق رجعی، اور اس کا میاں 3 حیض کے اندر اپنی اس متعلقہ بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، کہ رجوع کرنے اور نہ کرنے کا حق خاوند کو حاصل ہے۔ وآخر دعوانا